بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کانا، لیتا، لیکن، لعل۔ یہ حروف جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، اور اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مرفوعات کی بحث چل رہی تھی۔ ایک مرفوع ان میں سے حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کانا، لیتا، لیکن، لعل۔ یہ حروف جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا خبر پر۔ تو مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسم کو، یعنی جو اصل میں مبتدا ہے اس کو نصب دے دیتے ہیں، اور خبر کو، جو کہ خبر ہی ہے، اب وہ ان کی خبر بن جاتی ہے ان حروف کی، اس کو رفع دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان اللہ علیم، ان ہٹا دیں تو یہ بنے گا اللہ علیم، مبتدا خبر اللہ علیم۔ ان آیا اس میں تو اس نے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا اور خبر کو اپنی خبر بنا لی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے اسم کو نصب دیا اور خبر کو رفع دے دیا، تو ان اللہ علیم۔ اسی طرح علمت ان الرجل نائم، اب دیکھیں الرجل نائم، یہ مبتدا خبر تھا، اس میں ان آیا تو ان الرجل نائم۔ اسی طرح کأن زیدا اسد، کأن ہٹائیں تو یہ بنے گا زید اسد۔ پھر کأن آیا تو اس نے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو نصب دے دیا اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دے دیا، تو کأن زیدا اسد۔ اسی طرح لیت الشباب راجع، یہ تھا لیتا کو ہٹائیں تو الشباب راجع۔ لیتا آیا تو اس نے مبتدا کو نصب دے دیا اور خبر کو رفع دے دیا، تو لیت الشباب راجع لیکن الاستاذ شفیق، لیکن ہٹائیں تو الاستاذ شفیق۔ تو لیکن نے آ کے کیا کیا، مبتدا کو اپنا اسم بنایا اور اس کو نصب دے دیا اور خبر کو اپنی خبر بنا کے اس کو رفع دے دیا۔ اسی طرح المسافر قادم، المسافر قادم یہ جملہ تھا، لعل آیا تو اس نے کر دیا لعل المسافر قادم۔ ما اور لا مشابہ بلیس، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، لا رجل افضل منک، آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ دوسرا مرفوع ہے۔ ایک مرفوع تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہوتی ہے، جس طرح حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اسی طرح ما اور لا مشابہ بلیس یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اکثر، اور مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر۔ تو ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے تو یہاں لانے کا مقصد ان کو یہ ہے کہ ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ جس طرح حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اسی طرح ما والا مشابہ والا اس کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ما زید قائما، ما ہٹا دیں
تو یہ تھا زیدن قائم، ٹھیک ہے. اب ما داخل ہوا تو اس نے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بنایا اور خبر کو اپنی خبر بنا لی. پھر اس نے کیا کیا کہ اپنے اسم کو رفع دیا اور خبر کو اپنی نصب دے دیا، تو ما زید قائما. اسی طرح لا رجل افضل منک، لا ہٹائیں تو رجل افضل منک، ٹھیک ہے. پھر لا لائیں تو لا رجل افضل منک. تو یہاں لانے کا اس کو مقصد یہ ہے، یہ بتلانا ہے کہ ما والا مشابہ والا اس کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. یہ شعر یاد کر لیں. یہ شعر جو کتابت میں تھوڑی غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں. جو با ہے نا، یہ با الف والا ہے، انا با انا ہے، انا با انا لکھ دیا ہے، انا با انا ہے. انا با انا کا انا لیت لکننا لعل ناصب اسمن رافع در خبر زد ما ولا. دیکھیں انا با انا، انا انا کے ساتھ، یعنی انا اور انا دونوں، کا انا لیتا لکننا لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے. یہ ابھی جو پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل 6 کے 6 یہی انا انا کا انا. یہ با کا مطلب کے ساتھ، انا با انا، انا انا کے ساتھ، یعنی انا اور انا دونوں. کا انا لیتا لکننا لعل، یعنی لعل. شعر وزن شعر کی وجہ سے اس کو لعل کر دیا ہے، لعل ہے. ناصب اسمند ورافع در خبر، یعنی اسم کو نصب دینے والے ہیں اور خبر کو رفع دینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنے اسم کو یہ کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. زد ما والا، ما والا کے برعکس ما والا کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع دے دیتے ہیں اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں. تو ان کا عمل جو ہے وہ ما والا کی ضد ہے. تو ان با انا کا انا لیت لکننا لعل ناصب اسمن رافع در خبر زد ما والا. لائے نفی جنس، وہ لا ہے جو نکرہ پر داخل ہو کر پوری جنس کی نفی کرتا ہے. یہ لا اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. اسی طرح سے لائے نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے. لائے نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اس لیے لے کر آئے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ لائے نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو لائے نفی جنس نکرہ پر داخل ہوتا ہے. نکرہ، اس میں نکرہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے. یہ لا اسم کو نصب، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو مبتدا ہوتا ہے اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر کے پھر کیا کرتا ہے کہ اسم کو نصب دے دیتا ہے اور خبر کو رفع دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر ہی اوپر سے آپ یوں سمجھ لیں. جب اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو پھر ہم پڑھ لیں گے یعنی اس کے اعراب کی تفصیل میں جب ہم جائیں گے. لا ہٹائیں، لا رجلا، جیسے مثال کے طور پر لا رجلا قائم، تو رجل قائم، رجل قائم. فرق یہ ہے کہ یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا بھی اور وہ دوسرا والا لا بھی، یہ نکرہ پر داخل ہوتے ہیں. خیر وہ آگے کی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسم کو اپنے یہ کیا دیتے ہیں؟ اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں؟ نصب، اور خبر کو اپنی رفع دیتے ہیں. صرف لانے کا مقصد ان کو یہ بتلانا ہے کہ ان کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. ابھی بتلانا یہ ہے فی الحال. کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے. نفی جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری جماعت کی نفی کر دینا. جیسے میں کہوں کہ لا رجل قائما، ما والا مشابہ بلیس. اب اس میں یہ بھی والا بھی لیس، یہ والا بھی لا ہے اور یہ والا بھی لا ہے. اس میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب میں ما والا مشابہ بلیس کے ساتھ کے بولوں گا لا رجل قائما، کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہے.
آگے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ والرجلان قائمان، یا یوں کہہ سکتا ہوں کہ لیکن الرجلین قائمان. یعنی ایک لڑکا کھڑا نہیں ہے، دو لڑکے کھڑے ہیں. لیکن جب میں یوں یہ لا نفی جنس کے ساتھ بولوں گا کہ لا رجل قائم، کوئی بھی لڑکا کھڑا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو لڑکا بولتے ہیں وہ ہے ہی نہیں یہاں پر، وہ کھڑی بھی نہیں ہے، نہ ایک، نہ دو، نہ تین، نہ چار. تو آپ غور کریں گے تو لا ما والا مشابہ ولیس والا جو لا ہے اور لا نفی جنس، جو لا ما والا مشابہ ولیس کا جو لا ہے اس میں بھی نفی جنس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن اس کا احتمال ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے کہ ایسا شک ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں پہ اس سے نفی جنس مراد ہے بس، لیکن شک ہوتا ہے. آپ لے سکتے ہیں اس سے نفی جنس کے معنی بھی، لیکن یقیناً نہیں لے سکتے. لیکن جب یہ لا نفی جنس آ جائے تو پھر اس میں یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفی جنس ہو رہی ہے، جنس کی نفی ہو رہی ہے قطعی طور پر. ٹھیک ہے، خیر ابھی یوں سمجھ لیں. یہاں لانے کا مقصد ان کو یہ بتلانا تھا کہ ان کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اور افعال ناقصہ 13 ہیں. یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، اور اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. وہ یہ ہیں: کانا، صار، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، ما برح، ما دام، من فک، لیس، ما فتئ، ما زال. افعال ناقصہ یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل تو اسم کو نصب دے دیتے، یہ اسم کو رفع دے دیتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. غور کریں تو یہ وہی والا عمل ہے جو ما والا مشابہ علیہ اس کا ہے. تو آپ دیکھیں اس میں سے ایک لیسا آپ کو ملے گا، من فک کا لیسا. دوسری سطر میں کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا، ما برح، ما دام، من فک اور لیسا. اس کو کیا کہتا ہے، کیا کہا تھا ہم نے ان کو؟ ما والا مشابہ بلیس، یعنی ایسے ما والا جو لیسا کے مشابہ ہیں. کس چیز میں؟ عمل میں. یعنی یہ بھی اسم کو جو ہے رفع دیتے ہیں اپنے، اور وہ بھی اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، اور یہ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، وہ بھی اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. ما والا مشابہ بلیس یہ بھی. تو ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. لانے کا مقصد یہ ہے، یہ بتلانا ہے کہ ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. مثال کے طور پر کان اللہ علیما، کانا ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ اللہ علیم. کانا آیا، اس نے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا اور خبر کو اپنی خبر بنا لیا. پھر کیا کیا؟ مبتدا اپنے اسم کو، جو کہ اصل میں مبتدا تھا، اپنے اسم کو رفع دیا اور خبر کو نصب دے دیا. تو کان اللہ علیما. اسی طرح الدقیق خبز، صار آیا تو صار الدقیق خبزا. اسی طرح زید غنی تھا، اصبح آیا تو اصبح زید غنیا. اسی طرح لیس بکر قائما، یہ کیا تھا؟ بکر قائم. تو اس نے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو رفع دیا، پھر خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو نصب دے دیا. باقی مثالیں حصہ دوم میں آئیں گی اور ہم تفصیل سے اگلی کتابوں میں اس کو پڑھ لیں گے. یہاں لانے کا مقصد یہی تھا، یہ بتلانا تھا کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ مرفوعات کی بات چل رہی ہے تو اس کا بھی تذکرہ آ گیا. یہ اشعار سمجھ کر یاد کر لیں. ان اشعار میں تمام افعال ناقصہ آ گئے ہیں. افعال ناقصہ آپ یاد کر لیں اور حروف مشبہ بالفعل بھی یاد کر لیں کتنے ہوتے ہیں، یہ آپ کو آگے جا کے فائدہ دیں گے. یہ اشعار چاہیں تو یاد کر لیں، بعض لوگوں کو اشعار سے یاد ہو جاتا ہے. اے عاقل سی زدا فعلند کی شانہ قسند، رافع اسمند و ناصب در خبر چوما ولا،
کان صارا، اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں افعال ناقصہ. کان صارا اصبح امسا واضحا ظل بات. واضحا نہیں ہے، یہ واو وہ ہے عاطفہ، یعنی اور امسا اور اضحا. امسا واضحا ظل بات. ما فتح ما دام منفق لیس باشد اسقفا. ما فتح ہے، ٹھیک ہے، ما فتح وزن شعر کی وجہ سے اس کو ما فتح کر دیا، یا ما فتح بھی کر سکتے ہیں، اتنا فرق نہیں پڑے گا وزن پہ. تو ما فتح ما دام اور منفقہ کو منفق کر دیا شعر میں. تو ما فتح ما دام منفق لیس باشد اسقفا. ما برح ما زال افعال کزنہا مشتقند، یہ بھی ما برح اور ما زال. وافعال کزنہا مشتقند ہر کجا بینی ہمین حکم است در جملہ روا. ترجمہ اس کا خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اے عقل مند، اے عاقل، اے عقل مند، تیرا فعل ہیں کہ وہ افعال ناقصہ ہیں. سیزدہ فعلند کہ ایشان ناقصند. ایشان تو آپ جانتے ہیں ضمیر ہے، کون سی ضمیر مرفوع ہے، ضمیر مرفوع ہے منفصل. کس کی جمع ہے یہ؟ او کی. او ایشان، کہ ایشان، یہ اصل میں تھا کہ ایشان، ٹھیک ہے. ناقصند کہ وہ افعال ناقصہ ہیں، وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینے والے ہیں. رافع اسمند، رافع اسم اند و ناصب در خبر چو ماولا، یعنی مثل ماولا. وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینے والے ہیں. ما اور لا مشابہ بلیس کی طرح، ٹھیک ہے، کیونکہ ما اور لا مشابہ بلیس بھی اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور معذرت رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. وہ کون سے ہیں افعال ناقصہ؟ کانا، اس کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں تھا سے، کبھی کرتے ہیں ہے سے. اور سارا، سارا کا ترجمہ کرتے ہیں ہوا. اصبح صبح میں ہوا ہے. امسا شام کو ہوا. اضحیٰ چاشت کے وقت ہوا. ظل دن بھر ہوا. باتا رات بھر ہوا. اصبح، اچھا یہ جو اصبح سے باتا تک یہ جو 5 افعال ہیں یہ سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں، یعنی اصبح، امسا، اضحیٰ، ظل، باتا. یہ ان کا ترجمہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اصبح صبح کو ہوا، کبھی اس کا ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ اصبح ہوا، امسا ہوا، اضحیٰ ہوا، ظل ہوا اور باتا ہوا، یعنی یہ سارا کے معنی میں آ جاتے ہیں کبھی کبھار. اور ما فتح نہیں رکا، نہیں بھولا، ہمیشہ کرتا رہا. ما دام جب تک رہا. منفقہ جدا نہیں ہوا. لیسا نہیں ہے. اور اسقفا یعنی ان کے بعد ہے، اسقفا باشد ان کے بعد ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا باشد اسقفا، یعنی اسقفا باشد ان کے بعد ہے. ما برحا نہیں ہٹا، برابر رہا. اور وفعال جو کہ ان سے مشتق ہوں. اب یہ جو کہا ہے کہ وفعال کزنہا مشتقن، یعنی وفعال کے از انہا مشتق اند، اور وہ افعال کہ جو ان سے مشتق ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو ماضی کے صیغے ہیں سارے. اب ان کا اگر کسی کا مضارع آتا ہے تو وہ اس کا بھی یہ حکم ہوگا. امر آتا ہے تو اس کا بھی حکم ہوگا. جیسے کانا، اس کا مضارع آتا ہے یکونو، یعنی مضارع امر وغیرہ، ٹھیک ہے. جہاں بھی دیکھیں تو یہی حکم سب میں، جہاں بھی دیکھیں تو یہی حکم سب میں جائز ہے، یعنی مشتقات کا بھی یہی عمل ہے. وہ آگے بات آ رہی ہے، یہ دیکھیں. مذکورہ افعال ناقصہ سے جو افعال مشتق ہوں، یعنی ان سے جو افعال مشتق ہوں، یعنی اگر کسی سے مضارع کا صیغہ آتا ہے، امر کا صیغہ آتا ہے،
تو ان کا عمل بھی فعل ناقصہ ہی کی طرح ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا. وفعل کا زنہا مشتقن ہر کجا بینی ہمیں حکمت جملہ روا، یعنی یہی حکم ہوگا، وہی عمل کریں گے یہ بھی. جیسے اپنے مبتدا خبر پہ داخل ہو جائیں گے اور اسم مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے اس کو کیا دے دیں گے، رفع دے دیں گے، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر کے اس کو نصب دے دیں گے. جیسے کانا جو عمل کرتا ہے وہی یکونو کرے گا، کیونکہ کانا کا مضارع ہے یکونو، اسی سے مشتق ہے. اسی طرح کن یہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج ہمارا مرفوعات کا بیان پورا ہو گیا. تو مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہم نے پڑھے ہیں. سب سے پہلا مرفوع فاعل. سب سے پہلا مرفوع کون سا ہے؟ فاعل. پھر نائب فاعل، ان سب کو ہم پڑھ چکے ہیں. فاعل کیا ہے؟ جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو اور وہ فعل اس اسم کے ذریعہ وجود میں آیا ہو. اور نائب فاعل وہ مفعول بھی ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو. تو کیا مطلب؟ فاعل جس کی طرف فعل معروف کی نسبت کی گئی ہو. ٹھیک ہے، فعل کی نسبت کی گئی ہو یعنی فعل معروف کی نسبت کی گئی، کیونکہ فعل مجہول کی نسبت تو کی ہی نہیں جاتی فاعل کی طرف. یا یوں کہہ لیں کہ فعل کی جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، بس آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں. مبتدا پہلا کیا تھا؟ فاعل. خیر، پہلا فاعل، دوسرا مبتدا، دوسرا نائب فاعل. پہلا فاعل، دوسرا نائب فاعل، تیسرا مبتدا، چوتھا خبر، پانچواں حروف مشبہ بالفعل کی خبر. حروف مشبہ بالفعل کی خبر. ٹھیک ہے. اور چھٹا ما والا مشابہ بلیس کا اسم. ساتواں لا نفی جنس کی خبر. اور آٹھواں افعال ناقصہ کا اسم. افعال ناقصہ کا اسم. تو یہ مرفوع ہیں. ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے ان کا اعراب. ٹھیک ہے، تو اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.